محفل کی زینت، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، شہباز خطابت استاد العلماء حضرت مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب، ناظم اعلیٰ مرکزی علماء کونسل پاکستان، محتمم دارالعلوم فاروقیہ گجرانوالہ، میں حضرت سے ملتمس ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب۔ والصلاة والسلام على خاتم النبوة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گجر خان میں عظمت اہل بیت رسول نامی اس نشست میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عنوان انتہائی اہم ہے، قدر مشکل بھی ہے، کیونکہ اس عنوان کے تحت جو حقائق ہیں ان کو سمجھنے کے لیے غلط فہمیاں ہیں، ان کے ازالہ کے لیے شکوک و شبہات ہیں، ان کو دفع کرنے کے لیے ذہن کو مکمل حاضر رکھنا بہت ضروری ہے۔ عام گفتگو اس عنوان پہ روایتی اور رسمی انداز سے آپ جو سنتے ہیں وہ بڑی آسان ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ گفتگو ہو جس سے ہمارے علماء بھی، مقررین اور واعظین
نقیب اور نعت خان بھی کوسوں دور پائے جاتے ہیں، اور یہ باتیں ہمارے اسٹیج سے نکلتی جا رہی ہیں، جبکہ یہ قرآن و حدیث کی پکار ہے۔ حقائق اہل بیت رسول کے فضائل سے پہلے بنیادی بات یہ ہے تعین کیا جائے کہ اہل بیت رسول ہیں کون۔ مصداق کیا ہے، دائرہ اور حدود کیا ہے۔ عام طور پر اہل بیت رسول سے 4 شخصیات مراد لی جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ، شخصیات اربع، مقررین ہو یا نعت خان یا ہمارے نقیب بھائی، عنوان اہل بیت رسول کا قائم کرتے ہیں، اور انہی 4 شخصیات میں سے کسی نہ کسی کا یا چاروں کا تذکرہ کر کے یہ تاثر دیتے ہیں کہ بس یہی اہل بیت ہیں اور ہم نے ان کے تذکرہ کا حق ادا کر دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے یہ بھی اہل بیت ہے۔ درجہ بندی پاک میں سے یہ بھی اہل بیت ہے، اور یہ اہل بیت کی وجہ سے اہل بیت ہے، یہ بھی اہل بیت ہے، اور جو حقیقت میں اہل بیت ہیں، اصل میں اہل بیت ہے، یہ ان کی برکت سے اہل بیت ہے۔ اگر انہیں اہل بیت مانا جائے گا تو ان کا اہل بیت ہونا ثابت ہوگا، اور اگر ان کے اہل بیت ہونے کی نفی کر دی جائے تو پھر کسی کا اہل بیت ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔ ان کے اہل بیت ہونے کا مدار ازواج مطہرات کے اہل بیت ہونے، جیسے ہمارے ایمان کی بنیاد صحابہ کے ایمان پہ ہے۔ صحابہ کرام کو مومن تسلیم کیے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، لہذا آیت تطہیر بھی پڑھ دی جاتی ہے، اور ذکر فقط ان 4 شخصیات کا کیا جاتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آیت تطہیر پوری نہیں پڑھی جاتی، اس کا آخری حصہ پڑھا جاتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرا سوال یہ ہے علماء سے، مقررین و واعظین سے، نقیبوں اور نعت خانوں سے، ذاکرین سے، کیا آیت تطہیر یہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آیت تطہیر کا پہلا حصہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور حدیث رسول من کنت مولا فعلی مولاہ کا آخری حصہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آیت تطہیر کے ابتدائی الفاظ نہیں پڑھے جاتے، اور حدیث من کنت مولاہ فعلی مولاہ کے انتہائی الفاظ نہیں پڑھے جاتے۔ کیوں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آیت تطہیر کے ابتدائی الفاظ انہوں نے چھوڑے تھے، اور ہم آج شاید اپنوں کے نہیں کسی اور کے پیچھے، انہوں نے چھوڑے تھے کہ اہل بیت کا مصداق لوگوں کو سمجھ نہ آ جائے، اور من کنت مولاہ فعلی مولاہ کے آخری الفاظ بھی انہوں نے چھوڑے،
کہ مولا کا معنی متعین نہ ہو جائے، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل یا خلیفہ نہیں، دوست ہے اس حدیث میں، کیونکہ آگے الفاظ یہ ہیں اللہم والی من والاہ وعادی من آداہ، اے اللہ تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے اور اسے دشمن رکھ جو علی سے عداوت رکھے۔ والی اور عادی برابر میں، والی ولایت سے نکلا، عادی عداوت سے نکلا۔ عداوت کی ضد محبت ہوتی ہے، خلافت نہیں۔ تعرف الاشیاء بازدادها، تو آخری حصہ ہی چھوڑ دیا۔ 80% لوگ یہی سمجھتے ہیں، بس حدیث کتنی ہے من کنت مولاہ فعلی مولا، اور پھر مولا کا من چاہا مانا کرتے ہیں۔ اسی طرح آیت تطہیر کے پہلے الفاظ چھوڑ دیے اور اہل بیت کا من چاہا مصداق بیان کیا۔ انما یرید اللہ سے تلاوت شروع کر دی، جبکہ یہ آیت شروع ہوتی ہے قرن فی بیوتکن، قرن فی بیوتکن، تو یہ کہنا کہ نبی کے اہل بیت حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، حدیث قصاص کی روشنی میں اہل بیت نبوت کا انہی 4 شخصیات میں انحصار کر دینا اہل سنت والجماعت قرآن کریم کی آیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسے تسلیم نہیں کریں۔ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ اولاً حقیقتاً اصلاً قرآن کی روح سے، پھر حدیث کی روح سے ازواج مطہرات اہل بیت نبوت، اہل بیت نبوت کا قرآنی مصداق، حقیقی مصداق ازواج مطہرات۔ اہل بیت نبوت میں نبی کی 4 بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ اہل بیت نبوت میں تفضل نبی کے 3 داماد بھی شامل ہیں، ابو العاص قاسم بن ربیع اموی، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اہل بیت نبوت میں نبی کے 5 نواسے شامل ہیں، علی بن ابو العاص، عبداللہ بن عثمان جو حضرت رقیہ کے بطن سے تھے، 6 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، حضرت علی اور فاطمہ کے لخت جگر۔ حضرت محسن کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ یہ 5 نواسے ہیں۔ 4 نواسیاں ہیں، امامہ بنت ابو العاص، یہ نبی کی بڑی بیٹی، حضرت زینب بنت محمد کے بطن سے، ان کا پہلا نکاح حضرت علی سے ہوا، دوسرا نکاح حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، دوسری نواسی زینب بنت علی جو زوجہ ہے حضرت عبداللہ بن جعفر، اور تیسری نواسی حضرت رقیہ بنت علی جن کا بچپن میں انتقال ہوا، چوتھی نواسی ام کلثوم بنت علی جو زوجہ ہے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ام کلثوم بنت علی کا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، اہل سنت والجماعت کی بہت ساری کتابوں میں ہے، کنز الاموال میں ہے، مستدرک حاکم میں ہے،
اور دوسری جانب بھی درجنوں کتابوں میں ہے۔ نور اللہ شوستری کی مجالس المومنین میں ہے۔ محمد بن یعقوب کلینی الکافی نام سے ایک کتاب لکھی، اس کے 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 اصول کافی، اس میں عقائد کا بیان ہے۔ نمبر 2 فروع کافی، اس میں فقہی مسائل کا بیان ہے۔ نمبر 3 روضہ کافی، اس میں متفرق مسائل کا بیان ہے۔ ان 3 حصوں میں سے دوسرا حصہ فروع کافی، اس میں ملا محمد بن یعقوب کلینی مستقل باب باندھ کے لائے ہیں، باب فی تزویج ام کلثوم، اور اس میں امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے 2 روایات کو ذکر کیا ہے جن میں اس بات کا اقرار موجود ہے کہ ام کلثوم بنت علی کا نکاح امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور میرات العقول میں ان دونوں روایات کو حسن درجہ کی روایات قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح محقق طوسی الاستبصار میں، تہذیب الاحکام میں روایات موجود ہیں جن میں اس نکاح کا فاروق اعظم کی ذات گرامی سے اقرار موجود ہے۔ شیخ عباس علی قمی کی منتہی الاعمال میں اس کا اقرار موجود ہے۔ مرزا تقی ناسخ التواریخ میں اس کا اقرار موجود ہے، درجنوں کتابوں میں۔ تو یہ نبی کے اہل بیت میں سب کے سب افراد شامل ہیں۔ 11 ازواج مطہرہ، نبی کی 4 بیٹیاں، ایک بیٹی کا دعویٰ غلط ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی اپنی ازواج سے کہیے اور اپنی بنات سے کہیے۔ بنات بنتن کی جمع ہے، بنت ایک بیٹی کو کہتے ہیں، بنات بنت کی جمع ہے، اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 پہ ہوتا ہے، کم از کم 3 پہ۔ تو بنات کا لفظ بتاتا ہے ایک بیٹی کا دعویٰ غلط ہے۔ احادیث کو ساتھ ملایا جائے تو نبی کی 4 بیٹیاں ثابت ہوتی ہیں۔ اگر کوئی یہ تعویل کرے کہ پوری امت کی بیٹیاں نبی کی بیٹیاں ہیں، جمع کا صیغہ آ سکتا ہے تو یہ بات چل سکتی تھی اگر آگے نساء المومنین نہ ہو۔ آگے نساء المومنین ہے، تمام اہل ایمان کی بیٹیاں، بہنیں، مائیں، بیویاں نساء المومنین میں ہے۔ بناتک میں فقط مصطفیٰ کی حقیقی بیٹی، جیسے ازواجک میں حضور کی بیویاں شامل ہیں، آپ کی بیویاں مراد ہیں، بناتک میں بھی آپ کی حقیقی اور نسبی بیٹیاں مراد ہیں۔ تو 11 ازواج مطہرات، بنات اربع، نبی کی بنات طیبات، تفضلاً نبی کے 3 داماد، اور نبی کے 9 نواسے نواسیاں، 5 نواسے، 4 نواسیاں، یہ سب نبی کے اہل بیت ہیں۔ یہ سب نبی کے اہل بیت ہیں۔ اہل سنت والجماعت کو اس حقیقت سے نظریں نہیں چرانی چاہیے، ان کی زبانوں پہ یہ حقیقت آنی چاہیے۔ اور پھر اہل بیت سب سے پہلے کون ہے؟ ازواج مطہرات۔ آپ کہیں گے کیسے؟ قرآن کریم کی سورۃ الاحزاب کھولیے، 4تھے رکوع پہ آئیے، اس کی 7 آیات ہیں۔ ان 7 آیات میں ایک آیت کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے، جس کی ابتدا قرن فی بیوتکن سے ہوتی ہے۔ یہ آیت تطہیر وہ آیت ہے جس میں اہل بیت کے الفاظ آئے ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت تطہیر سے پہلے اور بعد کی آیات سیاق و سباق
اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ قرآن میں اہل بیت فقط نبی کی بیویوں کو کہا گیا، امہات المومنین کو کہا گیا ہے، ازواج مطہرات کو کہا گیا ہے، اور بس اہل بیت کا قرآنی مصداق ازواج مطہرات ہے۔ علماء تشریف فرما ہے، ان کی نظر کرنا چاہوں گا۔ اس رکوع میں پورے 30 دلائل ہیں اس دعوے پر کہ آیت تطہیر میں اہل بیت ازواج مطہرات کو 30 دلائل ہیں، 30 بڑے آسان لفظوں میں سمجھانا چاہوں گا، تھوڑی سی توجہ مطلوب ہے۔ 27 الفاظ جن کو علماء کی اصطلاح میں صیغے کہتے ہیں، ضمیریں کہتے ہیں، 27 الفاظ کلمات مؤنث کے، مذکر اور مؤنث کے الگ الگ الفاظ ہیں۔ مذکر کے لیے والد ہے، مؤنث کے لیے والدہ ہے۔ مذکر کے لیے کھاتا ہے کہا جاتا ہے، مؤنث کے لیے کھاتی ہے کہا جاتا ہے۔ یہ فرق اس رکوع میں 30 جگہوں پہ نظر آئے گا، اور اس طرح نظر آئے گا 27 صیغے اور ضمیریں، سادہ لفظوں میں الفاظ کہہ لیں، کلمات کہہ لیں، مؤنث کے۔ ایک مرتبہ قل لازواجک کا کلمہ آیا ہے، پہلی آیت یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ ازواج نبوت میں حضرت علی نہیں آتے، حضرت حسن نہیں آتے، حضرت حسین نہیں آتے، یہ مذکر ہے۔ اور پھر 2 مرتبہ یا نساء النبی اس رکوع میں آیا، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ حضرت فاطمہ الزہرا آتی تو خواتین میں ہیں، لیکن ازواج کے الفاظ یا نساء النبی کے الفاظ انہیں ایک طرف کر رہے ہیں، یہ فصلیں ہیں، ازواج نہیں ہیں، نساء نبی نہیں ہیں، بنات نبوت میں ہیں۔ تو 27 الفاظ اور کلمات جنہیں صیغے کہہ لیں، ضمیریں کہہ لیں، مؤنث کے ہیں۔ 28 نمبر پہ قل لازواجک، 29 اور 30 نمبر پہ یا نساء النبی۔ یہ 30 دلائل ہیں جو اس دعوے کو ثابت کرتے ہیں کہ آیت تطہیر میں اہل بیت محمد کی بیویوں کو کہا گیا، حضور کی بیویوں کو کہا گیا ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں اشکال پیدا ہو تو اسے ساتھ ہی ختم کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو کہ آیت تطہیر میں 2 مرتبہ مذکر کی ضمیر بھی آئی ہے، مذکر کا کلمہ بھی 2 مرتبہ آیا ہے، لیذہب عنکم، عنکن نہیں عنکم ہے، ویطہرکم، کم ضمیر مذکر کے لیے بولی جاتی ہے، مردوں کے لیے بولی جاتی ہے، خواتین کے لیے نہیں۔ اگر کوئی یہاں سے استدلال کرے کہ مذکر کی ضمیریں آئی ہیں لہذا اہل بیت سے مرد مراد ہیں، علی مراد ہیں، اس آیت میں اہل بیت سے حسن اور حسین مراد ہیں، تو میرا پہلے تو الزامی جواب ہے تو پھر حضرت فاطمہ کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ وہ تو مؤنث ہے، وہ تو مرد نہیں ہے، حضرت فاطمہ کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ اور یہ 3 مرد بھی ان 2 ضمیروں سے اس آیت میں اہل بیت کا مصداق نہیں بن سکتے، بھلے یہاں 2 ضمیریں مذکر کی ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اہل بیت کے
الفاظ، اہل بیت کے کلمات لفظی طور پہ مذکر ہیں، اور جن شخصیات پہ بولے جاتے ہیں وہ نوع کے اعتبار سے مؤنث ہے۔ اہل بیت لفظ مذکر ہے، جن پہ بولا جاتا ہے وہ ازواج مطہرات مؤنث ہے، اور کلام عرب میں ایسے ہوتا ہے، لفظ مذکر ہوتا ہے، بولا مؤنث پہ جاتا ہے۔ سلم مذکر ہے، سیڑھی کو کہتے ہیں، بولا مؤنث پہ جاتا ہے۔ مسک مذکر ہے، خوشبو کو کہتے ہیں، بولا مؤنث پہ جاتا ہے۔ اس کا الٹ بھی ہوتا ہے، لفظ مؤنث ہوگا لیکن اس کا مصداق مذکر ہوگا۔ طلحہ مؤنث ہے، بولا مذکر پہ جاتا ہے، لفظی تانیث ہے۔ حذیفہ مؤنث ہے، کلمہ مؤنث ہے، لیکن نام مرد کا ہے، صحابی کا ہے، بولا مذکر پہ جاتا ہے۔ تو ایسے ہوتا ہے، اہل بیت کا کلمہ لفظی طور پہ مذکر ہے، جن شخصیات پہ بولا جا رہا ہے اس آیت تطہیر میں وہ شخصیات ازواج مطہرات مؤنث ہیں۔ اب یہاں دونوں کی رعایت ضروری تھی، اہل بیت کا لفظ جو مذکر ہے اس کی رعایت بھی ضروری تھی، اور جن پہ بولا جا رہا ہے ازواج مطہرات وہ خواتین اور مؤنث ہیں، ان کی رعایت بھی ضروری تھی۔ تو 27 صیغے ضمیریں مؤنث کے آئے، 28 وَكُلِّ أَزْوَاجِكَ ازواج مطہرات کے لیے آیا، 2 مرتبہ یا نساء النبی۔ اس اہل بیت کے لفظ کی جو مراد ہے، اہل بیت کے لفظ کا جو مصداق ہے، اہل بیت کا لفظ جن شخصیات پہ بولا جاتا ہے ان کی رعایت کرتے ہوئے آیا، اور یہ 2 ضمیریں اس کی لفظی تذکیر کی رعایت کرتے ہوئے مذکر آئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر یہ مذکر ہے تو ازواج مطہرات مراد نہیں، اور اس کی قرآن کی دوسری آیت سے تائید ہوتی ہے۔ سورہ ہود میں دوسری مرتبہ اہل بیت کا لفظ آیا، پورے قرآن میں 2 مرتبہ لفظ اہل بیت آیا، ایک سورۃ الاحزاب میں، دوسرا سورہ ہود میں۔ وہاں بھی ان دونوں جہتوں کی رعایت کی گئی، اہل بیت کے لفظ کے مذکر ہونے کی بھی، اور حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ جن پہ یہ بولا جاتا ہے، حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ جن پہ یہ بولا جاتا ہے، ان کے مؤنث ہونے کی بھی قرآن کہتا ہے فرشتے حضرت ابراہیم کو بیٹے اور پوتے کی بشارت دینے آئے۔ جب بشارت دی وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، حضرت سارہ پاس کھڑی تھی، سن کے فضاحی کر ہنسنے لگی۔ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، فرشتوں نے اسحاق کی بشارت دی۔ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، یعقوب کی بشارت دی۔ تو حضرت سارہ کہنے لگی أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، بڑی عجیب بات ہے کہ میں بھی بوڑھی، میرا خاوند بھی بوڑھا، اور اس عمر میں اولاد ہوگی۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، بڑی عجیب بات ہے۔ تو فرشتوں نے کہا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کیا تم اللہ کے تکوینی امر سے تعجب کرتی ہو؟ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، رحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں، وبرکاتہ، اس کی برکتیں، علیکم، تم پر ہوں، اہل البیت، اے نبی ابراہیم کی گھر والوں۔ انہ حمید مجید، اب اس آیت میں بھی دونوں کا لحاظ اللہ نے کیا ہے۔ اہل بیت کا مصداق حضرت سارہ ہے، ان کے مادہ ہونے کو، مؤنث ہونے کو سامنے رکھتے ہوئے أتعجبین مؤنث کا کلمہ بولا، اور اہل بیت کا کلمہ لفظی طور پہ مذکر ہے، اس کی رعایت کرتے ہوئے علیکن نہیں علیکم بولا۔ یہ علیکم یہاں بھی
مگر اس کی وجہ سے اہل بیت کا لفظ حضرت سارہ سے ہٹا کے کسی اور پہ فٹ نہیں ہوا. یہی علیکم کم ضمیر وہاں آیت تطہیر میں بھی ہے. پتہ چلا یہ اہل بیت کے لفظ کا تقاضا ہے, اس نے ہونا تھا, لیکن اس کی وجہ سے مصداق کو بدلا نہیں جا سکتا. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور دوسری بات اور سمجھیے, یہ مذکر کی دو ضمیریں, ان سے کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو. دوسرا جواب یہ کیوں ہے؟ بھئی حضور بھی تو اسی گھر والے, جس گھر والی ازواج مطہرات ہیں. یہی وجہ ہے سورۃ الاحزاب میں گھروں کی نسبت نبی کی طرف بھی ہے. لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. ازواج مطہرات کی طرف بھی ہے قرن فی بیوتکن, تم اپنے گھروں میں ٹھہرو. واذکرن ما یتلی فی بیوتکن, اسے یاد کرو جو تمہارے گھروں میں تلاوت کیا جاتا ہے, تمہارے گھروں میں. تو اللہ کے نبی کے گھر بھی تو وہی تھے جو ازواج مطہرات کے گھر تھے, اور جب اللہ کے نبی بھی انہی گھروں میں رہتے تھے تو تغلیباً یہ دو ضمیر مذکر کی آئی ہے. جیسے جب والد اور والدہ دونوں جمع ہو جائیں تو غلبہ مذکر والد کو ہوتا ہے, اس وقت والدین کہتے ہیں, والدہ تین نہیں کہتے, والدین کہتے ہیں, والدہ تین نہیں کہتے. تیسرا جواب سمجھیے, یہ دو ضمیر مذکر کی کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے, علامہ جار اللہ زمخشری فرماتے ہیں اگر مؤنث کو, عورت اور خاتون کو مذکر کے لفظوں سے ذکر کیا جائے, اس میں اس کی تعظیم ہے, اس میں اس کی تعظیم ہے. لیکن مذکر کو مؤنث کے لفظوں سے ذکر کرنا تعظیم نہیں ہے. مرد کو کوئی کہے نہیں, اس میں تعظیم نہیں ہے. اگر مؤنث کو مذکر کے لفظوں سے ذکر کیا جائے, اس میں مؤنث کی تعظیم ہے. اور قرآن کریم میں اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں, فقط ایک مثال ذکر کروں گا. فقال لأہلہ, حضرت موسیٰ نے اپنے اہل کو کہا, اہل سے مراد بیوی ہے, اہل سے مراد بیوی ہے. کہا کیا؟ امکسو, مذکر کا صیغہ ہے, مذکر کا کلمہ ہے, جمع مذکر حاضر. امکسی نہیں کہا, امکسنا نہیں کہا, کہ بیوی کو رہے, کلمہ مذکر کا بول رہے ہیں. زمخشری کہتے ہیں مؤنث کو مذکر کے لفظوں سے ذکر کیا جائے تعظیم ہے, پر مذکر کو مؤنث کے لفظوں سے ذکر نہیں کیا جاتا. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حضرت علی کو, حضرت حسن کو, حضرت حسین کو مؤنث کے صیغوں سے ذکر کیا گیا. یہ ضرور کہا جا سکتا ہے ازواج مطہرات کے لیے دو کلمے مذکر کے ذکر. تو عرض میں نے یہ کیا کہ آیت تطہیر, اس میں لفظ اہل بیت سے ازواج مطہرات مراد ہے. ایک دلیل میں نے یہ ذکر کی کہ 30 دلائل قائم ہیں اس دعویٰ پر. سورۃ الاحزاب کے اس چوتھے رکوع میں وہ بتاتے ہیں اہل بیت سے ازواج مطہرات مراد ہے. دوسری دلیل کہ اہل بیت سے ازواج مطہرات مراد ہے, وہ دوسری دلیل کیا ہے؟ توجہ سے سنیے. اس آیت سے, اس آیت کے پہلے الفاظ اور اس آیت کے بعد والی آیت کے ابتدائی آیت تطہیر کے پہلے الفاظ اور آیت تطہیر سے اگلی آیت کے ابتدائی الفاظ وہ بتاتے ہیں کہ اہل بیت سے ازواج مطہرات مراد ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ سمجھیے. فرمایا قرن فی بیوتکن, اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. بیوت کی نسبت ازواج مطہرات کی طرف ہے, ازواج مطہرات کی طرف. بعد والی آیت دیکھیے, اس میں بھی وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ,
कुम नहीं, यहां भी बुयूत की निस्बत अज़वाजे मुतहरात की तरफ है। तो 30 दलाइल रहे। एक तरफ पहले जो करना फी बुयूती कुन्ना में बुयूती कुन्ना है, और बाद वाली आयत के वज़कुरना मा युतला फी बुयूती कुन्ना में लफ्ज़े बुयूती कुन्ना है। इन दोनों में बुयूत की इजाफत अज़वाजे मुतहरात की तरफ है, और अहले इल्म ने लिखा है ये इजाफत मलकियत की है, ये इजाफत सुकना की है। जब अज़वाज की तरफ इजाफत है तो बैत किन के हुए? अज़वाज के। तो फिर अहले बैत कौन हुए? वही हुए जिनके बैत है, और बैत अज़वाजे मुतहरात के हैं। समझिए कुरान की पुकार। आजकल पढ़ आयते ततहीर रहे हैं, और जिनके लिए उतरी उनका इशारा तक नहीं। इससे बड़ी इल्मी ख़यानत क्या हो सकती है? यह एक बात और अर्ज करना चाहूंगा, तवज्जो कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि अगर अंबिया की विरासत माल में जारी नहीं होती, अंबिया की विरासत माल में जारी नहीं होती, तो फिर अज़वाजे मुतहरात को हुजरे क्यों दिए गए? अज़वाजे मुतहरात हुजरों की मालिकन कैसे बनी? हजरत उमर बिन खत्ताब और हजरत अबू बकर सिद्दीक को हजरत आयशा के हुजरा में उनकी हयाते तय्यबा में दफन क्यों किया गया? जब नबी की विरासत माल में जारी नहीं होती तो फिर ये कब्रें वहां क्यों बनी? बहुत सारे दलाइल। एक तो अल्लाह के नबी की शरई अहादीस है जिनमें अल्लाह के नबी अपने साथ इन दोनों शख्सियात का चलने में इकट्ठा जिक्र करते हैं, बैठने में इकट्ठा जिक्र करते हैं, उठने में इकट्ठा जिक्र करते हैं। हजरत अली जैसी शख्सियत ने भी समझा। मुझे यकीन था इस बात का कि उमर नबी के पहलू में दफन होंगे, इसलिए कि मैंने नबी को ये कहते हुए एक बार नहीं मुतअद्दिद बार सुना कि मैं अबू बकर और उमर। बहरहाल जो दलील मैं जिक्र करने लगा हूं वो ये है, विरासत वो तरका बनता है जो वफात के बाद मौजूद होता है। मीरास उसे कहते हैं जो मौत के बाद मौजूद होता है। नबी अपनी जिंदगी में अगर किसी को हिबा करके मालिकाना हुकूक दे दे, इससे ये बात साबित नहीं होती कि नबी की विरासत माल में जारी हो गई। और इस पर बहुत सारे दलाइल मौजूद हैं कि अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी में हुजरे फकत अज़वाजे मुतहरात को हिबा करके मालिकाना हुकूक नहीं दिए थे, बल्कि हजरत फातिमा को भी हिबा करके मालिकाना हुकूक दिए थे। अपने मुतबन्ना पोते हजरत उसामा बिन ज़ैद को भी हिबा करके मालिकाना हुकूक दिए थे। ये अल्लाह के नबी ने अपनी हयाते तय्यबा में हिबा कर दिए, मालिकाना हुकूक दे दिए। तो अब इनकी वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि माल में नबी की विरासत जारी हुई। इनकी मिल्क अल्लाह के नबी हयाते तय्यबा में मुंतकिल कर चुके थे। यही वजह है जब फारूक आज़म की रहलत और शहादत का वक्त करीब आया, उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर से कहा, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा से इजाजत लेना रोज़े रसूल में तदफीन की, क्योंकि वो मालिकन है उस हुजरे की। इजाजत मिले तो दफन कर देना, वगरना मुझे आम कब्रिस्तान में दफन कर देना। यहां से पता ये चला कि अज़वाजे मुतहरात के ये हुजरे अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में हिबा करके उन्हें मालिकाना हुकूक अदा करा। तो अर्ज़ मैंने ये किया, आयत ततहीर में बुयूती कुन्ना का लफ्ज़ और आयत ततहीर के बाद की आयत वज़कुरना मा युतला फी बुयूती कुन्ना में बुयूत की इजाफत अज़वाजे मुतहरात की तरफ। अब भी अगर किसी को समझ ना आए कि आयत ततहीर में अहले बैत किन को कहा गया है, तो फिर उसे कब समझ आए? जिनके बैत है वही अहले बैत है, जिनको नबी ने अहले बैत कहा
اپنی احادیث میں اولا وہ یہی ہے. اور تیسری دلیل اس پہ ذکر کرنا چاہوں گا. اب احکام دیکھ لیجیے. الفاظ کے بعد آیت تطہیر میں یا آیت تطہیر سے پہلی آیت میں، آیت تطہیر کے بعد کی آیت میں احکام دیکھیے. کیا وہ احکام مردوں کو دیے گئے ہیں یا عورتوں کو؟ اگر تو وہ احکام مردوں کے لیے ہیں پھر کہیے حضرت علی بھی اس اہل بیت میں ہے، حضرت حسن اور حسین بھی اس اہل بیت میں. ویسے تو وہ اہل بیت ہے، لیکن بات ہے آیت تطہیر. آیت تطہیر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. یہ حکم مرد کے لیے ہے یا عورت کے لیے؟ اگر مرد گھر میں بیٹھ جائے تو نان و نفقہ کی ذمہ داری کس کے کندھے پہ آئے؟ یہ حکم مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہے آیت تطہیر. اس لیے نہیں پڑھی جاتی شروع سے. قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت اولا یعنی ظہور اسلام سے پہلے کے زمانہ میں جو عورتیں بناؤ سنگھار کر کے، زیب و زینت کر کے، میک اپ کر کے باہر نکلا کرتی تھی. لا تبرجنا، اے ازواج مطہرات، تم وہ جاہلیت اولا کا میک اپ، بناؤ سنگھار اور زیب و زینت ظاہر کرتی نہ پھرو. اب بتائیے یہ حکم مردوں کے لیے ہے یا عورتوں؟ کیا مردوں کو کہا جا رہا ہے؟ مرد تو بازار میں آتا جاتا ہے. تو یہ حکم بتاتا ہے کہ اس آیت تطہیر میں آگے چل کے جنہیں اہل بیت کہا گیا وہ محمد مصطفیٰ کی ازواج ہیں. قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاۃ، نماز قائم رکھو. وآتین الزکاۃ، زکات ادا کرتی رہو. اطیعن اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی بات مانتی رہو. کیوں؟ اس لیے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اللہ تعالیٰ تم سے اخلاق رذیلہ کی، حب مال کی، گناہوں کی پلیدی، آلودگی دور کر کے تمہیں تطہیر کی عصمت عطا کرنا چاہتا ہے. اس لیے تمہیں یہ احکام دیے جا رہے ہیں. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو یہ تین دلائل میں نے ذکر کیے جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آیت تطہیر میں اہل بیت کے لفظ سے فقط ازواج مطہرات مراد ہے اور کوئی مراد نہیں ہے. فقط ازواج مطہرات. اور پتہ یہ چلا اہل بیت نبوت کا حقیقی مصداق، قرآنی مصداق ازواج مطہرات ہے. اور اللہ کے نبی کی حدیث سے بھی ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا ثابت ہے. تین حوالے ذکر کروں گا. بخاری شریف جلد ثانی کتاب التفسیر سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں روایت آتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش سے نکاح کیا تو آپ اگلے روز ازواج مطہرات کے حجروں میں گئے. آپ نے جا کے سلام کیا، السلام علیکم اہل البیت ورحمت اللہ. حضور نے انہیں اہل بیت کہا، السلام علیکم اہل البیت ورحمت اللہ. مسلم شریف کتاب النکاح میں روایت آتی ہے حضور نے ان کا حال کیسے پوچھا، کیف انتم یا اہل البیت، کیسی ہو اے گھر والو، اے گھر والیو کیسی ہو. اور تیسری دلیل بخاری شریف میں روایت آتی ہے جب ام المومنین صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، آپ نے صحابہ سے خطاب کیا. خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے کون کون ان کے مقابلہ میں میرے ساتھ ہے
जिन्होंने मेरे अहले बैत पर तोहमत लगा के मेरे अहले बैत के बारे में मुझे ईज़ा पहुंचाई है। बहुत सारी रिवायात में से फकत ये 3 रिवायतें आपकी तवज्जो की नजर की है, जिनसे ये हकीकत खुल के सामने आ जाती है कि अज़वाजे मुतहरात वो मुकद्दस शख्सियात हैं जो कुरान की रूह से भी अहले बैत है, मोहम्मद की अहादीस की रूह से भी अहले बैत। और फिर हमारा उर्फ, हमारा मुहावरा, वो भी उन्हें अहले बैत कहता है। अहल कमाना वाला, वाले, बैत घर। अगर बीवी कहे मेरा घर वाला, मुराद खामद है। खामद कहे मेरे घर वाली, मुराद बीवी है। घर वाला, घर वाली, मुराद खामद और बीवी है। हमारा उर्फ और मुहावरा भी कहता है अव्वलीन मिस्ताक अहले बैत के लफ्ज का बीवी है। औलाद बाद में है, औलाद की औलाद बाद में है। तो पता ये चला अज़वाजे मुतहरात कुरान की रूह से हकीकी अहले बैत। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हजरत अली अहले बैत नबुव्वत में नहीं, हजरत फातिमा अहले बैत नबुव्वत में नहीं, हजरत हसन अहले बैत नबुव्वत में नहीं, हजरत हुसैन अहले बैत नबुव्वत में नहीं। वो भी अहले बैत नबुव्वत हैं, लेकिन उनका अहले बैत नबुव्वत होना नबी की हदीस से साबित। तिरमिज़ी में रिवायत आती है, मुस्नद अहमद में आती है, मुस्लिम में आती है और हदीस की किताबों में आती है। खुलासा जिक्र करने लगा हूं। जब आयत ततहीर उतरी, करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, उस वक्त हुजूर उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा के घर में आयत ततहीर का नुज़ूल मुकम्मल हुआ। हुजूर ने हजरत अली को बुलाया, अलीयुल खल्फ़ ज़हरी, हुजूर की पुष्ट के पीछे थे। हजरत फातिमा को बुलाया, हसन और हुसैन को बुलाया। हजरत रुकैया का इंतकाल पहले हो चुका था। अज़वाजे मुतहरात आयात से मुराद है नबी की जो बेटी, नबी के जो नवासे, नबी का जो दामाद पास था, क्योंकि ये सबसे करीब, इसलिए इन्हीं को बुलाया। वगरना ये मतलब नहीं कि बाकी दामाद अहले बैत नहीं, बाकी बेटियां अहले बैत नहीं, बाकी नवासे और नवासियां अहले बैत नहीं। अल्लाह के नबी ने जो पास थे अली, फातिमा, हसन और हुसैन, उनको बुलाया। फजल्ललहुम बिकिसा, उन पे चादर डाली और चादर डाल के अल्लाह से दरखास्त की, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, मौला ये भी मेरे घर वाले, ये भी मेरे घर वाले हैं। अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फ़अज़हिब अन्हुमुर रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा, इनसे भी रिज्स को दूर कर और इन्हें भी तत्हीर की असमत अता फरमा। अल्लाह के नबी ने चादर डालकर, हदीस में आता है उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा ने जब देखा तो वो करीब आके कहने लगी, अल्लाह के रसूल अना माऊ, मैं भी इनके साथ हो जाऊं। हुजूर ने फरमाया तो अपनी जगह पे रह, अंती अलल खैर, तो पहले ही बनाई थी। ये अजमत तुझे पहले हासिल है, तत्हीर की अजमत पहले हासिल है, इसलिए अला मकानी, अपनी जगह पे रह। इन्नकी अलल खैर फी रिवायती, तू पहले से खैर पे है। और अल्लाह के नबी ने ये क्यों कहा कि ये ज़ौजे मोहतरमा है और अज़वाजे मुतहरात को अहले बैत कुरान में कह दिया गया। यहाँ जो उस आयत तत्हीर के अहले बैत में शामिल नहीं थे, अल्लाह ने उन्हें अपने नबी की दुआ से तत्हीर की अजमत दी है। नबी ने उनको शामिल करने के लिए ये अमल किया है। और आसान करके कहना चाहूँ तो यूं कहूँगा, नबी ने चादर डाल के दुआ करके जो खारिज था उसे शामिल कराया है।
خارج کو داخل کیا جاتا ہے، داخل کو داخل نہیں کیا جاتا۔ داخل کو داخل کرنا تحصیل حاصل ہے۔ اب ہمارا نظریہ کیا ہے؟ اہل بیت نبوت فقط 4 نہیں ہے، نبی کی ازواج بھی ہیں، اور یہ پہلے ہیں، یہ ہے تو باقی ہے، یہ ہے تو باقی ہے۔ بلانا آیت تطہیر پہ مرتب ہوتا ہے، چادر ڈالنا آیت تطہیر کے بعد ہے، دعا بعد میں ہے، اور اس دعا میں وہی کچھ اللہ سے مانگا ہے جو اللہ نے بن مانگے ازواج مطہرات کو عطا کیا۔ اس لیے ان کے اہل بیت ہونے کا مدار ازواج مطہرات کے اہل بیت ہونے پہ ہے۔ اب ظلم کیا ہوا؟ 2 ظلم، حقیقت کو مس کیا گیا۔ ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا قرآن سے ثابت، اور ان مقدس شخصیتوں کا، 4 ہستیوں کا اہل بیت ہونا نبی کی حدیث سے ثابت۔ علماء تشریف فرما ہے، ایک بات اور کہہ دوں، راویوں کے اعتبار سے حدیث کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے تگڑی قسم حدیث متواتر ہے، اس کے بعد مشہور ہے، اس کے بعد واحد ہے۔ یہ حدیث، یہ خبر واحد ہے۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اس سے کتاب اللہ پہ زیادتی نہیں ہو سکتی، یہ کتاب اللہ کو منسوخ نہیں کر سکتی۔ ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ اس کو لے کے اہل بیت کے مفہوم میں ان 4 شخصیات کو ضمناً شامل کیا جائے، اور نبی کا مقصد بھی یہ تھا، کیونکہ اللہ کا نبی آیت کے مقابلے میں نہیں آتا۔ اللہ کا نبی تو آیت کی عملی تفسیر بنتا ہے، عملی تفسیر بنتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ جو 4 شخصیات مقدس شخصیات ہیں، جلیل القدر شخصیات ہیں، اور اہل بیت ہیں، اور ان کا اہل بیت ہونا ازواج مطہرات پر مرتب ہوتا ہے، ان کے اہل بیت ہونے پہ۔ اب جن کی وجہ سے یہ 4 اہل بیت بنے، اس بنیاد کو گرا دیا گیا اور کہا گیا یہی 4 اہل بیت ہیں، یہی 4۔ تو گویا روایت اور خبر واحد کو آیت کے لیے ناسخ بنا دیا، جس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ ازواج مطہرات کو اہل بیت سے نکال دیا، اور اہل بیت کا عنوان قائم کر کے ان 4 کا ہی تذکرہ کیا گیا۔ آیت تطہیر پڑھ کے جن کے لیے اتری ان کا اشارہ بھی نہیں، ان 4 کا ذکر کیا جاتا ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے بھی کسی کا کرنا بنتا ہے۔ ان کو اس دائرے سے نکال کر انہی 4 میں اہل بیت نبوت کو بند کر دینا۔ اس پہ اتنا ہی کہوں گا، اہل گلشن کے لیے بھی باب گلشن بند ہے، اہل گلشن کے لیے بھی باب گلشن بند ہے۔ اس قدر کم ظرف کوئی باغباں دیکھا تھا، اہل گلشن کے لیے بھی باب گلشن بند ہے، اس قدر کم ظرف کوئی باغباں دیکھا۔ اور کہتا ہوں، ایک ہے آل رسول، ایک اصطلاح ہے آل رسول، اس کا دائرہ ذرا وسیع ہے، اس میں مزید رشتہ دار آ جاتے ہیں، لیکن یہ بات پھر عرض کروں، آل رسول کا لفظ بولو تو ازواج مطہرات اس میں بھی صف اول میں ہوتے ہیں، ازواج مطہرات اس میں بھی صف اول میں ہوتی ہیں۔ اور کہتا ہوں، ہمارے نزدیک ٹکراؤ نہیں ہے، ہمارے نزدیک ٹکراؤ نہیں ہے، وہ بھی ہے، یہ بھی، وہ پہلے ہے، یہ بعد میں ہے، وہ قرآن کی روح سے ہے، یہ حدیث کی روح سے ہے، وہ قرآن کی روح سے ہے۔ اور بتاؤ، ہم قرآن اور حدیث دونوں کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ بلند آواز سے، قرآن اور حدیث دونوں کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ہم نے شہداء کی جسمانی حیات کو مانا قرآن کی وجہ سے، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات
بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور ان کی روحانی حیات کو مانا حدیث کی وجہ سے۔ ہم نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم مانا قرآن کی وجہ سے، رکوع کا طریقہ، سجدے کا طریقہ، رکوع کی تسبیحات، سجدے کی تسبیحات مانی حدیث کی وجہ سے۔ ہم نے حج اور عمرے کا حکم مانا قرآن کی وجہ سے، حج اور عمرے کا طریقہ مانا حدیث کی وجہ سے۔ اہل سنت والجماعت قرآن کو بھی مانتے ہیں، اہل سنت والجماعت حدیث کو بھی مانتے ہیں۔ نہ قرآن کی وجہ سے حدیث کا انکار، نہ حدیث کی وجہ سے فقہ کا انکار، نہ شریعت کی وجہ سے تصوف و طریقت کا انکار، نہ تصوف و طریقت کی وجہ سے شریعت کا انکار۔ یہ اہل سنت کا اعتدال ہے، یہ اہل سنت کا اعتدال ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس۔ ان چار شخصیات کو ہی اہل بیت مانے فقط وہ جو قرآن کے منکر ہیں۔ ہم قرآن کے منکر نہیں ہیں، ہم قرآن کے منکر نہیں ہیں۔ اعلم ان اصول الشرع اربع، کتاب اللہ و سنت رسولہ و اجماع الامت والقیاس۔ کتاب اللہ اصل الاصول ہے، یہ سب سے پہلے ہے۔ فبما تقضی یا معاذ بکتاب اللہ، بکتاب اللہ فإن لم تجد بسنت رسول اللہ۔ کتاب اللہ پہلے ہے، اور جن کو کتاب اللہ اہل بیت کہے وہ اہل بیت میں بھی پہلے ہے۔ پھر دوسرا ظلم کیا ہوا؟ ایک تو یہ تھا کہ جن کو قرآن نے کہا ان کو اس دائرے سے ہی نکالا، اور جو ان کی وجہ سے حدیث میں اہل بیت قرار پائے ان میں اہل بیت نبوت کو بند کر دیا۔ اور دوسرا ظلم یہ ہوا کہ پھر ان چار شخصیات کے بارے میں آیت تطہیر کو لے کر یہ دعویٰ کر دیا گیا کہ یہ معصوم عن الخطا ہے، یہ معصوم عن الخطا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لیذہب عنکم، ایک یذہب کا لفظ لیا، دوسرا ویطہرکم، یطہرکم کا کلمہ لیا، کہا دیکھو جی معصوم ہے۔ یاد رکھیے اگر انہی دو لفظوں سے معصومیت ثابت ہو تو قرآن یہ دونوں لفظ صحابہ کے لیے بھی بول رہا ہے، قرآن یہ دونوں لفظ صحابہ کے لیے بھی بول رہا ہے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم، لِيُطَهِّرَكُم۔ دوسرا لفظ بھی قرآن بول رہا ہے وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، یُذْهِبَ، بلکہ اس سے بڑھ کے صحابہ کے لیے کہہ رہا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ یہ وہ مقدس شخصیات ہیں جن کے ظاہر کو ہی نہیں، ان کے باطن کو بھی اللہ نے جانچا ہے، جسموں کا ہی نہیں دلوں اور روحوں کا بھی امتحان دیا۔ اگر ان دو لفظوں کی وجہ سے، توجہ ہے، اگر ان دو لفظوں کی وجہ سے جو آیت تطہیر میں آئے لیذہب عنکم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم، اور یطہرکم، ان کی وجہ سے حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن اور حسین کو معصوم مانتے ہو تو پھر ازواج مطہرات کو بھی ماننا پڑے گا، اور صحابہ کرام کو بھی ماننا پڑے گا، ان کے لیے بھی ہے لیطہرکم ویذہب عنکم رجز الشیطان۔ لیکن حقیقت یہ ہے عصمت لازمہ نبوت ہے، حقیقت یہ ہے
عصمت لازمہ نبوت ہے. نبوت معصومیت سے جدا نہیں ہوتی، معصومیت نبوت سے جدا نہیں. حضور جس طرح خاتم النبیین ہے ویسے ہی خاتم المعصومین بھی. اہل سنت والجماعت انبیاء کے بعد صحابہ کو بھی محفوظ مانتے ہیں، معصوم نہیں. صحابہ کو بھی محفوظ مانتے ہیں. اللہ معبود ہے، توجہ ہے، اللہ معبود ہے اور اللہ ہی معبود ہے. اللہ معبود ہے، اللہ بھی معبود ہے نہیں، اللہ ہی معبود ہے. وہی مالک، وہی خالق، وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے. یہی للکار دیتا جا، وہ جلتے ہیں تو جلنے دو، جو ہے توحید کے دشمن صدا وحدت کی گلی کوچوں میں دیتا ہے. اللہ معبود ہے اور اللہ ہی معبود ہے. انبیاء معصوم ہیں اور یاد رکھیے انبیاء ہی معصوم. اللہ معبود ہے، کہہ لو اللہ ہی معبود ہے. انبیاء معصوم ہیں اور انبیاء ہی معصوم ہیں. اور کہتا ہوں صحابہ محفوظ ہیں اور صحابہ ہی محفوظ ہیں. صحابہ ہی محفوظ ہیں. توجہ ہو تو اور کروں گا. فقہا معذور ہیں، فقہا معذور ہیں. اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. صحیح کرے تب بھی اجر، دوہرا اجر. خطا ہو جائے تب بھی اجر، کہرا اجر. توجہ ہو تو ایک نقطہ عرض کروں. سوال یہ ہے بھئی جب درستگی ہو پھر تو دوہرا اجر سمجھ میں آتا ہے، خطا ہو جائے پھر بھی اجر یہ سمجھ میں نہیں آتا. چلو سنگل صحیح اجر تو ہے، خطا ہو پھر بھی اجر یہ سمجھ میں نہیں آنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ارادہ خطا کا نہیں ہوتا، ان کا ارادہ خطا کا نہیں ہوتا. اور جب ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے اس کا ارادہ مریض کو مارنے کا نہ ہو، اس کا ارادہ مریض کو مارنے کا نہ ہو اور مریض مر جائے، اسے مزدوری ملتی ہے کہ نہیں؟ ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اجتہاد میں خطا ہو جاتی ہے، مواخذہ نہیں ہے، پھر بھی اجر ملتا ہے کیونکہ اس کا ارادہ خطا کا، اس کا ارادہ خطا کا نہیں ہوتا. تو عرض میں نے یہ کیا اللہ معبود ہے اور اللہ ہی معبود ہے. انبیاء معصوم ہیں، انبیاء ہی معصوم ہیں. صحابہ محفوظ ہیں، صحابہ ہی محفوظ ہیں. فقہا معذور ہیں، بس فقہا ہی معذور ہیں. صحیح کریں تب بھی اجر ملتا ہے، خطا ہو جائے تب بھی. تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک عصمت لازمہ نبوت ہے. عصمت نبوت سے جدا نہیں، نبوت عصمت سے جدا نہیں. جو معصوم ہوگا انسانوں میں وہ نبی ہوگا، جو نبی ہوگا وہ معصوم ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ معصوم ہو نبی نہ ہو، نبی ہو معصوم ہو. اب اگر غیر نبی کو معصوم کہا جائے، ہم تو نہیں کہتے، ہم تو اسے دعوی نبوت سمجھتے ہیں، انکار ختم نبوت سمجھتے ہیں. اور ختم نبوت کا انکار دو طرح سے ہوتا ہے. نمبر ایک صراحتاً، جس طرح قادیانیوں نے کیا. نمبر دو دلالتاً، جس طرح سبائیوں بہائیوں نے کیا. یہ بھی ختم نبوت کا انکار ہے دلالتاً، کہ اس صفت کو جو فقط نبی میں پائی جاتی ہے غیر نبی میں تسلیم کر لینا، یہ بھی ختم نبوت کا انکار ہے. اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے صدیقی مزاج ہونا چاہیے. انکار کا کوئی راستہ کھلا نہ چھوڑا. کپڑے پھاڑ کے سوراخ بند کیے، اگر ایک رہ گیا تو ایڑی رکھ کے بند کر. عرض میں نے یہ کیا. دوسرا ظلم یہ ہوا کہ پھر پہلے تو ازواج مطہرات کو نکالا گیا،
شخصیات میں حصر کیا گیا اور پھر ان 4 کو معصوم بھی قرار دے دیا. یہ ہیں غلطیاں. تو میں اہل سنت والجماعت کے علماء سے، مسلک حقہ کے خطباء سے، اگرچہ یہ نیو پروڈکٹ ہے نقابت، خطابت کی تو ایک تاریخ ہے، نعت خوانی کی بھی ایک تاریخ ہے، یہ نیو پروڈکٹ ہے نقابت، لیکن ہاتھ باندھ کے ان سے بھی کہوں، حقائق کو تبدیل نہ ہونے دیں، حقائق کو تبدیل نہ ہونے دیں، قرآنی آیات کا مفہوم نہ بدلنے دیں. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم خارجیت سے بھی کوسوں دور ہیں، رافضیت سے بھی کوسوں دور ہیں. ہم اہل سنت والجماعت ہیں، نہ رافضیت نوازی ہے، نہ ناصبیت اور خارجیت ہے. لیکن اتنا تو کر دیا کرو کہ چلو کہیں تو ایسا کر لو کہ اہل بیت کے عنوان کے تحت خدیجہ کا ذکر ہو، کبھی تو ایسا کر لو. اور دیوبندیوں، اس میں تمہارا بھی قصور ہے. جب وہ ان 4 کا نام لیتے ہیں ادھر سے بڑا کچھ ملتا ہے، اور جب 11 کا نام لیتے ہیں تم کچھ نہیں دیتے. اس لیے وہ 11 کا نام کیوں لیں؟ 11 کا نام کیوں لیں؟ تم بھی ان کی نفسیات سمجھ لو، مزاج اور طبیعت سمجھ لو. مولانا عبید الرحمن زیاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم نے تمہیں کہا تھا غیر اللہ کے نام پہ نہیں دینا، تم نے اللہ کے نام پہ دینا بھی چھوڑ دیا. ہم نے کہا تھا غیر اللہ کے نام پہ نہیں دینا اور تم نے اللہ کے نام پہ دینا بھی چھوڑ دیا. تو درخواست ہے میری، قرآنی مفہوم بدلنے نہ دو. ذکر کرو ان کا بھی، یہ بھی اہل بیت ہے اور یہ پہلے ہے، یہ ہے تو وہ ہے. بنیاد ان کے اہل بیت ہونے پہ ہے. اور پھر پورا محرم گزرا، الحمدللہ حضرت علی کا بھی ذکر کیا، حضرت فاطمہ کا بھی کیا، حضرت حسن کا بھی کیا، حضرت حسین کا بھی کیا. ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن میں آج ازواج مطہرات کے ذکر کے چند پہلو نمایاں کر کے جا رہا ہوں. علماء اور خطباء ان کو کھولیں. ازواج مطہرات جو نقطہ آغاز ہے اس آیت کے نزول سے لے کر نبی کے حدیث کے صدور تک، اہل بیت نبوت کا، ان کی شان کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. یہ اہل ایمان کی مائیں ہیں. ازواجہ ای ازواج النبی، امہاتہم ای امہات المومنین، کیونکہ پیچھے مومنین کا لفظ موجود ہے. النبی اولا بالمؤمنین، تو یہ امہات المومنین ہے. ابو داؤد کی روایت ہے، حضور نے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے بمرتبہ باپ ہے. اور قرآن نے کہا ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں. یہ ٹیسٹ ہے، یہ ٹیسٹ ہے. ازواجہ امہاتہم، اس سے ایمان چیک کیا جائے. میں نہیں کہتا ازواج مطہرات کو ماں کہو، جو مومن ہے وہ خود کہے. میرے کہنے سے کوئی تھوڑا کہے گا، جو مومن ہے وہ خود کہے گا، کیونکہ قرآن نے انہیں لوگوں کی ماں نہیں کہا، قرآن نے انہیں انسانوں کی ماں نہیں کہا، مومنوں کی ماں کہا. اور مومن ماننے سے بنتا ہے، لکھنے سے ماننے سے بنتا ہے. لکھ تو بے شک آگے کرام بھی لو تو نہیں بنی. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نمبر 2، ماں سے نکاح ہوتا ہے. فرمایا لا تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، سورۃ الاحزاب پڑھ. لا تنکحوا ازواجہ
मिन बादिही अबदा, नबी दुनिया से चले जाए, रहलत फरमा जाए, फिर भी अज़वाजे मुतहरात से निकाह कोई नहीं करे। क्या शान है। फरमाया या अय्युहन नबी कुल ली अज़वाजिक इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतआलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला। नबी ने कह दो, नबी ने कहा तो पता चला वो दुनियावी जिंदगी की तालिब नहीं थी, दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत की ख्वाहिशमंद नहीं थी, वगरना दुनिया को इख्तियार करती, नबी को इख्तियार न करती। उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला, अगर ऐसा होता तो नबी उन्हें जोड़ा दे के रुखसत कर देते, लेकिन इन कुन्तुम तुरिदुल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरा, उन्होंने अल्लाह को तरजीह दी, रसूलुल्लाह को तरजीह दी, आखिरत को तरजीह दी। ये है उनकी शान कि वो अल्लाह को चाहने वाली, रसूलुल्लाह को चाहने वाली, आखिरत के घर को चाहने वाली। क्या अज़मत है अज़वाजे मुतहरात की। फरमाया फ़इन्नल्लाह अअद्दा लिल मुहसिनाति मिन कुन्ना, मिन बयानिया है तबईदिया नहीं, इन्नल्लाह अअद्दा लिल मुहसिनात मिन कुन्ना अजरन अज़ीमा। अज़वाजे मुतहरात, तुम्हें अल्लाह ने मुहसिनात भी बनाया है और तुम्हारे लिए अजर अज़ीम भी रखा है। क्या शान है अज़वाजे मुतहरात की। फरमाया या निसा अन्नबी मन याति मिनकुन्ना बिफाहिशतिन मुबय्यना युज़ाफ लहल अज़ाबु ज़ैफ़ैन, अगर तुमसे कोई गलती हुई, बेहयाई हुई, तो तुम्हें दोहरा अजाब मिलेगा, इसलिए कि जब तुमसे कोई अच्छाई होती है सवाब भी दोहरा मिलेगा। मन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तामल सालिहन नुतिहा अजरहा मर्रतैन, ये उनके अल्लाह के कुर्बे खास में होने की है। जो अल्लाह उसके रसूल के जितना करीब होगा उसका मामला उतना ही हसास होगा। हसनातुल अबरार सय्यिआतुल मुकर्रबीन, यहाँ से पता चला अल्लाह और उसके रसूल की मुकर्रबात का नाम अज़वाजे मुतहरात। फिर उनके लिए अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। तुम नबी के घर वाले, नबी की घर वालियां हो और अल्लाह ताला ने तुम्हें तत्हीर की अज़मत अता फरमा दी है। ये अज़वाजे मुतहरात की अज़मत है। एक हवाला मेरे ज़हन में आ गया, किसी की तवज्जो कामिल है, ज़हन में आ गया। हिलियतुल औलिया व तबक़ातुल अस्फ़िया, उसमें लिखा हुआ है, रिवायत है, हुज़ूर ने फरमाया मा तज़व्वजतु शैअम मिन निसाई, मा तज़व्वजतु शैअम मिन निसाई व मा ज़व्वजतु शैअम मिन बनाती इल्ला बिइज़्नी जानी बिही जिब्रील अनिल्लाहि अज़्ज़ा व जल, कि मैंने जिस खातून से भी शादी की अल्लाह के हुक्म से की, उसके बगैर नहीं। फिर फरमाया मैंने जिस बंदे से भी अपनी बेटी का निकाह किया अल्लाह के हुक्म से किया, अपनी मर्जी से नहीं किया। बिइज़्नी जानी बिही जिब्रील अनिल्लाहि अज़्ज़ा व जल। यहाँ कहना चाहूंगा नबुव्वत भी रब का इंतखाब है, सहाबियत भी रब का इंतखाब है, अल्लाह के नबी की अज़वाज भी रब का इंतखाब है, नबी के दामाद भी रब का इंतखाब। जब हज़रत आयशा पे तोहमत लगा, इल्जाम लगा, नबी भी परेशान, हज़रत आयशा के माँ बाप भी परेशान, सहाबा भी परेशान। नबी ने सहाबा से मशवरा किया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। हज़रत उमर से पूछा तो उन्होंने एक बात कही, अल्लाह दे नबी रिश्ता किन्ने करवाया?
हुजूर रिश्ता किसने करवाया? खुद निकाह किया है। कहा नहीं, तो फिर किसने करवाया? कहा उसने। कहा बस फिर वो जाने और वो जाने, वो जाने और ये जाने। उधर हजरत आयशा रो रही थी, शिकायतें अल्लाह से कर रही थी, मौला हाई कोर्ट का दरवाजा बंद है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है, इनकी राय मेरे बारे में ये है, तो अपनी राय को जाहिर फरमा। हजरत आयशा की शिकायतें फर्श से अर्श पर, हजरत आयशा की शिकायतें फर्श से अर्श पर, और कुरान की आयतें अर्श से फर। हो मेरे माँ बाप कुर्बान इस मुकद्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान इस मुकद्दस नाम पर। आयशा के सैकड़ों एहसानात हैं इस्लाम पर।